بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا بکم فی هذا البرنامج المبارک برنامج التحدث باللغة العربیہ۔ محترم ناظرین، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربک اسپیکنگ کورس کے اس ایپیسوڈ میں۔ محترم ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے مشق کی تھی مضاف اور مضاف الیہ کی، یعنی ترکیب اضافی کی، اور اس کو لے کر مختلف طریقے سے ہم نے جملے بنائے تھے۔ آئیے آج بھی اسی کی مشق کرتے ہیں، لیکن ایک نئے انداز سے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم مشق کے لیے کچھ خاص الفاظ کو لیں گے جو اس سے پہلے ابھی تک استعمال میں نہیں آئے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ عند، خلف۔ عند کے معنی ہوتے ہیں پاس، یعنی کسی چیز کے پاس۔ عند الغرفہ، عند المسجد، عند المطار، ایئرپورٹ کے پاس، مسجد کے پاس، روم کے پاس۔ اسی طریقے سے عند کا لفظ یہ وقت کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے ہمیں کہنا ہو عصر کے وقت تو کہیں گے عند العصری، عصر کے نزدیک، یعنی عصر کے وقت۔ عند العصری، عند العشاء، عند الفجری، فجر کے وقت۔ خلف کے معنی ہوتے ہیں پیچھے۔ جیسے ہمیں کہنا ہے خلف المسجد، مسجد کے پیچھے۔ امام، امام کے معنی ہوتے ہیں آگے۔ فوق، فوق کے معنی ہوتے ہیں اوپر۔ فوق یعنی اوپر۔ جیسے ہمیں کہنا ہے فوق الشجرہ، درخت کے اوپر۔ فوق المنبر، منبر کے اوپر۔ فوق الجمیع، سب کے اوپر۔ جمیع کے معنی ہوتے ہیں سب۔ تحت، تحت کے معنی ہوتے ہیں نیچے۔ تحت الکرسی، کرسی کے نیچے۔ تحت السیارہ، کار کے نیچے۔ تحت السقف، چھت کے نیچے۔ تحت السماء، آسمان کے نیچے۔ تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ ایک لفظ ہوتا ہے حول۔ حول کے معنی ہوتے ہیں ارد گرد، آس پاس۔ جیسے ہم کہیں گے حول المسجد، مسجد کے آس پاس۔ السوق حول المسجد، سوق مسجد کے آس پاس ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہوتا ہے مع۔ مع کے معنی ہوتے ہیں ساتھ۔ مع یعنی ساتھ۔ آپ نے قرآن مجید میں یہ لفظ بہت سی مرتبہ پڑھا ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین ایک لفظ ہوتا ہے بینا۔ بینا یعنی درمیان۔ بینا کے معنی ہوتے ہیں درمیان، بیچ میں۔ اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے وسط۔ وسط کے معنی بھی درمیان میں ہوتے ہیں۔ بینا اس وقت بولا جاتا ہے جب دو چیزیں ہوں اور ان کے بیچ میں کوئی چیز ہو۔ انگلش میں جس کے لیے بٹوین آتا ہے، اور وسط کے معنی بیچو بیچ، سینٹر۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام ایک لفظ آتا ہے قبل۔ قبل کے معنی ہوتے ہیں پہلے۔ اردو میں بھی یہ لفظ بہت استعمال کیا جاتا ہے، قبل یعنی پہلے۔ اور دوسرا لفظ ہم لیں گے بعد۔ بعد، بعد یعنی بعد میں۔ قبل پہلے، بعد بعد میں، آفٹر۔ ناظرین کرام،
آپ نے یہ کچھ نئے الفاظ سیکھے اور ان کے معنی بھی ہم نے بتائے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ان کو استعمال کرنے کا طریقہ مضاف اور مضاف الیہ والا ہی ہوتا ہے، یعنی جب بھی یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ترکیب اضافی کی شکل میں استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی ان کے بعد جو لفظ رکھا جائے گا وہ مضاف الیہ بنے گا، اور جب مضاف الیہ بنے گا تو وہ مجرور ہوگا۔ عام حالات میں مجرور ہونے کی علامت زیر ہوتی ہے، آخری حرف کے نیچے زیر رکھ دیجئے تو وہ لفظ مجرور ہو جائے گا عام حالات میں، اور یہ لفظ مضاف بنتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا تھا کتاب اللہ، کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب۔ اسی طریقے سے جب ہم ان میں سے کوئی لفظ استعمال کریں گے تو پھر ان میں سے کسی لفظ کو کتاب کی جگہ پر رکھیں گے اور جو دوسرا لفظ ہوگا وہ یہاں پر آ جائے گا۔ اللہ کو بھی ہم رکھ سکتے ہیں، جیسے ہم پہلا لفظ لیتے ہیں عند، عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس۔ قرآن مجید میں آیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس اسلام ہی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے ان الفاظ کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لیا۔ آئیے اب ہم ان الفاظ کو لے کر جملے بنانے کی مشق شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ اپنے دوست کو کال کرتے ہیں اور وہ پوچھتا ہے این انت، این انت، تو آپ کو یہ جواب دینا ہے کہ میں مسجد کے پاس ہوں یا مدرسے کے پاس ہوں یا ہاسپٹل کے پاس ہوں یا ایئرپورٹ کے پاس ہوں یا راستے کے پاس ہوں۔ تو ایسی صورت میں آپ عندہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ سے پوچھا گیا این انت، تو آپ کہہ سکتے ہیں انا عند المستشفى، انا عند الطریق، پھر طریق کے آگے آپ نام بھی لگا سکتے ہیں، انا عند طریق المطار، میں ایئرپورٹ کے راستے کے پاس ہوں۔ این انت، انا عند المحطہ، این انت، انا عند الحدیقہ۔ اسی طریقے سے آپ عربی میں بات چیت کر سکتے ہیں اور اپنے دوست کو بتا سکتے ہیں کہ میں اس وقت کہاں پر ہوں، کس چیز کے پاس موجود ہوں، آپ کے بغل میں کیا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے ہم جگہوں کے علاوہ کسی شخص کا نام بھی یہاں پر رکھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ سے کسی نے پوچھا این انت، آپ کہنا چاہتے ہیں میں ڈاکٹر کے پاس ہوں، تو آپ کہہ سکتے ہیں انا عند الطبیب، انا عند الطبیب۔ ناظرین کرام، جہاں تک ان الفاظ کے اعراب کی بات ہے تو یہ ہر حالت میں منصوب ہوتے ہیں اگر ان سے پہلے کوئی حرف یعنی حرف جر نہ آتا ہو تو۔ جیسے انا عند الطبیب، عندہ یہ منصوب ہو رہا ہے، اور منصوب ہونے کی علامت عام حالات میں یہ ہوتی ہے کہ اس لفظ کے آخری حرف پر زبر آ جاتا ہے، انا عند الطبیب۔ تو اگر عندہ سے پہلے من نہیں آتا یا فی نہیں آتا یا علا یا اور بھی اس جیسے الفاظ نہیں آتے ہیں تو ہم عندہ ہی بولیں گے، اور اگر من آ جائے گا تو اس صورت میں ہم دال پر زیر لگا دیں گے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے کل من عند اللہ، کل من عند اللہ، کلن کے معنی ہوتے ہیں ہر چیز، کلن من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اگر من یا اس جیسا کوئی دوسرا حرف اس پر نہیں لگایا جاتا یا ان میں سے کسی بھی لفظ پر اس طرح کا کوئی بھی حرف نہیں لگایا جاتا تو ایسی صورت میں ہر لفظ کے آخر میں زبر ہی آئے گا۔ تحت، فوق، امام، خلف، حول، مع، بین، وسط، قبل، بعد۔ اگر ان الفاظ سے پہلے حرف جر نہیں آتا ہے تو ہمیشہ یہ الفاظ منصوب ہوں گے، یعنی ان پر زبر آئے گا۔ تو آئیے ہم مزید الفاظ کو لے کر مشق جاری کرتے ہیں۔ عندہ کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں، انا عند الطبیب،
میں ڈاکٹر کے پاس ہوں۔ انا عند الوالد، کسی نے آپ سے پوچھا کہ بھئی آپ کہاں ہیں، آپ کا دوست آپ کو فون کرتا ہے، کہتا ہے این انت ما اتیت، یعنی تم کہاں ہو، تم آئے نہیں، میں نے تمہیں بلایا تھا، تم وقت پر نہیں آئے، تو آپ کہہ سکتے ہیں انا عند الوالد، انا عند الوالد ہوا مریض، میں والد صاحب کے پاس ہوں۔ والد وہ یعنی والد بیمار ہیں۔ انا عند الامی، میں ماں کے پاس ہوں۔ انا عند الزوجہ، میں بیوی کے پاس ہوں۔ انا عند الطبیب، میں ڈاکٹر کے پاس ہوں۔ انا عند الاستاذ، انا عند الامام۔ اسی طریقے سے آپ وہاں پر کوئی بھی لفظ رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، جس طریقے سے عند جگہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی چیز کے نزدیک ہونے کو بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے عند کا استعمال وقت کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے کچھ افعال یعنی ورب سیکھے تھے تو اس میں ایک لفظ آیا تھا خرجہ، خرجہ یعنی نکلا، سافرا یعنی سفر کیا۔ اسی طریقے سے ذہبا، ذہبا یعنی چلا گیا۔ تو ہم ان تمام الفاظ کے ساتھ بھی عند کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا خرج حامد، حامد نکل گیا۔ حامد، خرج حامد یعنی حامد نکل گیا، لیکن ابھی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ حامد کب نکلا ہے، تو سامنے والا پوچھتا ہے متی خرج۔ متی کے معنی ہوتے ہیں کب، متی یعنی کب، یہ سوال کے لیے آتا ہے وین یعنی کب، متی خرج، آپ نے بولا خرج حامد، سوال کیا گیا متی خرج، تو آپ کہہ سکتے ہیں عند العصر، عند المغرب، عند العشاء، عند الفجر، عند الظہر۔ آپ اس طریقے سے عند لگا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ خرج حامد عند العصر۔ اسی طریقے سے عند کے بجائے یہاں پر ہم قبلہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ خرج حامد قبل العصر، یعنی حامد عصر سے پہلے چلا گیا، عصر سے پہلے نکل گیا۔ ذهب حامد قبل الوقت، قبل الوقت یعنی وقت سے پہلے۔ وصل حامد الى المکتب قبل الوقت، وصل حامد، حامد پہنچ گیا، الى المکتب آفس، حامد آفس پہنچ گیا، قبل الوقت وقت سے پہلے۔ قبل الموعد، موعد کے معنی ہوتے ہیں ایک مقررہ وقت۔ وصل حامد الى المکتب قبل الموعد، حامد آفس پہنچ گیا وقت مقرر سے پہلے۔ قبل الموعد بھی بولا جا سکتا ہے، قبل الوقت بھی بولا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہم بعد کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی فعل کے ساتھ۔ جیسے سوال ہوا متی خرج، آپ نے کہا خرج حامد، سوال کیا گیا متی خرج، آپ نے بولا ذهب حامد، سوال کیا گیا متی ذهب، تو آپ کہہ سکتے ہیں ذهب حامد بعد العصر، خرج حامد بعد العصر۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے عند کی بھی مشق کر لی ہے، قبلہ کی بھی اور بعد کی بھی۔ اب آپ ان الفاظ کو اپنے روز مرہ کی گفتگو میں بآسانی استعمال کر سکتے ہیں اور ان کو لے کر جملے بھی بنا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ابھی کی مثالوں میں ہم نے قبلہ اور بعد کا استعمال وقت کے لیے کیا تھا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ قبلہ اور بعد کا استعمال جگہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ کے دوست کا آپ کے پاس فون آتا ہے، وہ آپ سے پوچھتا ہے این انت، کہ تم کہاں ہو، این انت، آپ کہتے ہیں انا قبل المستشفى، یعنی میں اسپتال سے پہلے ہوں۔ وہ آپ کی طرف آ رہا ہے
اور راستے میں کوئی اسپتال پڑتا ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ انا قبل المستشفى، انا بعد المستشفى، انا بعد المحطة، انا قبل المحطة، انا قبل الحدیقہ، انا بعد الحدیقہ۔ اس طریقے سے بھی آپ این انت کا جواب دے سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم اگلا لفظ لیتے ہیں امام۔ امام کے معنی ہوتے ہیں آگے۔ اگر ہم حمزہ کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں تو پھر امام ہو جائے گا، اور امام یعنی جو شخص آگے آگے رہتا ہے، لیڈر کو عربی میں امام کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آگے آگے رہتا ہے، تو امام آگے رہنے والا، اور اسی سے بن گیا امام۔ امام یعنی آگے۔ تو آئیے اب ہم امام کو لے کر بھی مشق کرتے ہیں۔ المرأۃ، یہ جملے کا پہلا حصہ بن گیا المرأۃ یعنی خاتون۔ امام المرآۃ، مرآتن کے معنی ہوتے ہیں آئینہ، مرر۔ مرآتن یعنی آئینہ، مرر۔ یہ نیا لفظ ہے، آپ اسے نوٹ کر لیں، مرآتن۔ المرأۃ امام المرآۃ، خاتون یا عورت آئینے کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے ہم المرأہ کے علاوہ کوئی دوسرے الفاظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ البنت امام المرآۃ، لڑکی آئینے کے سامنے ہے۔ الزوجۃ امام المرآۃ، زوجتن کے معنی ہوتے ہیں بیوی، بیگم۔ زوجتن یعنی بیوی، اور زوجن اگر آپ تا ہٹا دیں تو زوجن کے معنی ہوتے ہیں شوہر۔ ویسے زوجن کا لفظ بیوی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن اگر آپ خاص بیوی کے لیے ہی بولنا چاہیں تو آپ تا بڑھا سکتے ہیں، زوجتن۔ الزوجۃ امام المرآۃ۔ اسی طریقے سے ہم یہاں پر الولد بھی رکھ سکتے ہیں، الولد امام المرآۃ۔ اسی طریقے سے ہم کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں، فاطمۃ امام المرآۃ۔ پوچھا گیا این فاطمہ، فاطمۃ امام المرآۃ، یا فاطمہ کے بجائے یہاں پر ہیا بھی رکھ سکتے ہیں، این فاطمہ ہی امام المرآۃ۔ اسی طریقے سے فاطمہ اور ہیا کے بجائے ہم صرف امام المرآۃ کہہ کر بھی جواب دے سکتے ہیں۔ پوچھا گیا این فاطمہ، جتنا سوال اتنا ہی جواب، این فاطمہ امام المرآۃ، اور مطلب وہی نکلے گا، یعنی فاطمۃ امام المرآۃ۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے آئیے ہم مزید جملے بناتے ہیں مرآت کو ہٹا کر کوئی دوسرا لفظ رکھ کر، جیسے الشاشہ۔ شاشتن کے معنی ہوتے ہیں اسکرین۔ المرأۃ امام الشاشۃ، خاتون اسکرین کے سامنے ہے، المرأۃ امام الشاشۃ۔ حامد امام الشاشۃ۔ اسی طریقے سے شاشہ کے علاوہ ہم ایک دوسرا لفظ بھی رکھ سکتے ہیں، الکامیرہ۔ کامیرہ یعنی کیمرہ، المرأۃ امام الکامیرہ، الرجل امام الکامیرہ، انا امام الکامیرہ، میں کیمرے کے سامنے ہوں، کیمرے کے فرنٹ میں ہوں۔ اسی طریقے سے آپ کہیں راستے میں ہیں، آپ کا دوست آپ کو کال کرتا ہے اور وہ پوچھتا ہے این انت، آپ کہہ سکتے ہیں انا امام المستشفى، انا امام المطار، انا امام المحطة، انا امام الحافلہ۔ حافلۃ یعنی بس، انا امام الحافلہ، میں بس کے سامنے ہوں، انا امام المکتبہ، میں لائبریری کے سامنے ہوں۔ ناظرین کرام، امامہ کے علاوہ ایک دوسرا لفظ جو ہم نے یہاں پر لکھا تھا وہ خلفہ آتا ہے، جو امامہ کا اپوزٹ ہے، امامہ کا الٹا ہے، وہ ہے خلفہ۔
خلف کے معنی ہوتے ہیں بیہائنڈ، پیچھے، کسی چیز کے پیچھے۔ تو جیسے ہم نے امامہ کا استعمال کیا ویسے ہی ہم خلف کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ خلف المسجد، المرأة خلف المسجد، الولد خلف المسجد، البنت خلف المسجد، حامد خلف المسجد، حامد خلف المکتبۃ۔ مسجد کے علاوہ بھی دوسرے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہم دوسرے الفاظ بھی رکھ لیتے ہیں۔ بیت الامام، بیت الامام خلف المسجد، امام صاحب کا گھر مسجد کے پیچھے ہے۔ بیت المؤذن، مؤذن یعنی اذان دینے والا، بیت المؤذن خلف المسجد، مؤذن کا گھر مسجد کے پیچھے ہے۔ اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں السکن، سکن کے معنی ہوتے ہیں ہاسٹل، رہائش گاہ، چاہے وہ یونیورسٹی کے اندر ہو یا وہ یونیورسٹی کے باہر ہو، چاہے وہ طلباء کے لیے ہو چاہے وہ مزدوروں کے لیے ہوں، کسی بھی رہائش گاہ کو سکن بولیں گے۔ جیسے آپ کو کہنا ہے السکن خلف المسجد، السکن خلف المکتبۃ۔ آپ سے پوچھا گیا هل السکن خلف المکتبۃ، اگر رہائش گاہ لائبریری کے پیچھے نہیں ہے تو آپ کہیں گے لا السکن امام المکتبۃ۔ ناظرین اکرام، آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔